سورۃ الصافات کی آیت نمبر 114۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ۔ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، اور یقیناً ہم ہی نے احسان کیا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام پر۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے نجات دی ان دونوں کو بھی اور ان کی قوم کو بھی ایک بہت بڑے کرب سے۔ وَنَصَرْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کی مدد کی۔ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، بس یہی تھے غالب ہونے والے۔ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے دی ان دونوں کو ایک کھلی کتاب۔ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے ان دونوں کو سیدھے راستے کی رہنمائی کی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان دونوں کے لیے چھوڑ دی یہ بات پچھلوں میں۔ سلام علی موسیٰ وہارون، سلام ہو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، کوئی شک نہیں کہ وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے دو جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور دونوں ایک ہی وقت میں ہوئے، دونوں بھائی بھی ہیں، دونوں کی قوم بھی ایک ہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں بتایا کہ دونوں کو کتاب بھی ایک ہی دی گئی۔ انبیاء علیہ السلام کے واقعات کا تسلسل چل رہا ہے۔ پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا، ان کے بعد حضرت ابراہیم اور ان کے دونوں بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہم السلام کا تذکرہ ہوا۔ ان آیات مبارکہ میں یہ تیسرا تذکرہ ہے اللہ کے دو جلیل القدر نبیوں کا۔ ان واقعات کا مقصد پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ایک طرف تو دین کی محنت کرنے والوں کو تسلی دینا ہے کہ ہر دور کے اندر دین کا کام کرنے والوں پر مشقتیں، آزمائشیں، پریشانیاں، کرب و بلا آتی رہی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ہر دور کے اندر اہل حق کی ہی مدد کی ہے اور وہی غالب رہے۔
دوسری طرف انہی واقعات کے ضمن میں اہل باطل کے لیے ایک بہت بڑی عبرت کی بات ہے اور دھمکی کی بات ہے۔ کاش کہ وہ اس سے عبرت حاصل کرے کہ پہلی قومیں بھی وقت کے انبیاء علیہ السلام کی بات نہ مان کر تباہ و برباد ہوئی ہیں۔ آج اگر انسانیت تباہی سے دوچار ہو رہی ہے تو اس کی اور کوئی وجہ نہیں، ایک ہی وجہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے۔ آپ علیہ السلام کی اطاعت کے بغیر دنیا کو عزت نہیں مل سکتی، کامیابی، سربلندی اور ترقی حاصل نہیں ہو سکتی۔ بالخصوص امت مسلمہ کا غلبہ، امت مسلمہ کی ترقی، امت مسلمہ کا عروج، امت مسلمہ کی عزت یہ جڑی ہوئی ہے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع، اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَنَنَّا، ہم نے بہت بڑا احسان کیا، یقیناً کوئی شک نہیں ہم نے احسان کیا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام پہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ جلیل القدر نبی ہیں جن کا تذکرہ تقریباً قرآن کریم کے ہر پارے کے اندر ہے، اور قرآن کریم میں سب سے زیادہ جس نبی علیہ السلام کے واقعہ کو کہیں تفصیل کے ساتھ کہیں اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کی بڑی خاص مناسبت ہے امت مسلمہ کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی بعثت کے مقاصد میں ایک بڑا مقصد فک و کل نظام، دنیا کے ہر باطل نظام کو توڑنا اور اللہ کی زمین پہ اللہ کے نظام کو چلانا، یہ ایک بڑا مقصد ہے۔ اور یہی مقصد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ وہ جب تشریف لائے، مصر کے اندر فرعون جس کی بادشاہت سینکڑوں سال سے جاری تھی، اس نے اپنا نظام چلا رکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تشریف لا کر اس کے نظام کو اکھاڑا اور اللہ کی زمین پہ کس کا نظام چلایا؟ اللہ ہی کا نظام چلایا۔ میرے محترم دوستو، موسیٰ علیہ السلام میں اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ وہ ایک قومی نبی تھے، علاقائی نبی تھے، ایک زمانے کے نبی تھے۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قومی نہیں، بین الاقوامی نبی ہیں، علاقائی نہیں، عالمی نبی ہیں، ایک وقت کے نہیں، قیامت تک آنے والے تمام زمانوں کے نبی ہیں۔ اب پوری زمین پر نظام چلے گا تو اللہ کا نظام چلے گا، اور وہی نظام چلے گا جو ہمیں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں بڑی کثرت کے ساتھ بیان کیا گیا کہ انہوں نے بھی باطل نظام کو توڑ کے حق نظام چلایا۔ اس امت کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ ساری زندگی اسی بات کی جد و جہد کرے کہ باطل نظام ٹوٹ جائے اور زمین پہ نظام چلے تو کس کا چلے؟ حق کا نظام چلے، اللہ کا نظام چلے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں موسیٰ اور ہارون دونوں پہ ہم نے احسان کیا۔ یہ دونوں بھائی بنی اسرائیل کے نبی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت عطا کی گئی تو انہوں نے خود اللہ رب العالمین سے یہ دعا کی، درخواست کی، سوال کیا کہ میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دیا جائے۔
ان کی درخواست پہ اللہ پاک نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی ان کا ساتھی بنایا اور ان کی نبوت میں شریک کیا، کام میں شریک کیا۔ اس لیے اللہ پاک نے اگلے جتنے انعامات ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے دونوں بھائیوں کا ذکر کیا۔ فرمایا وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا، ہم نے ان دونوں بھائیوں کو نجات دی اور ان کی قوم کو بھی نجات دی، من الکرب العظیم، ایک بہت بڑے کرب سے۔ وہ بہت بڑا کرب کیا تھا؟ وہ فرعون کی ظالمانہ حکومت تھی جس نے لوگوں کو، مخلوق کو اپنے شکنجے کے اندر کسا ہوا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس کی حکومت کو کرب عظیم فرمایا۔ حالانکہ میرے محترم دوستو، اس کی حکومت میں بہت ساری عوام کے لیے سہولیات بھی تھیں۔ اس نے خود اس کا تذکرہ کیا، فخر کے طور پہ تذکرہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو نقل کیا کہ جب اس نے یوں کہا کہ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا مصر کی بادشاہت میرے پاس نہیں؟ کیا مصر کا نہری نظام میرا نہیں؟ کاشتکاری، زراعت اور انتہائی درجے کی غلے کی فراوانی، کیا یہ سب کچھ میرا نہیں؟ یعنی اس قدر اس کی حکومت اور گورنمنٹ معاشی اعتبار سے مضبوط تھی، لیکن عقیدہ غلط، نظریہ غلط، سوچ غلط، اللہ کا نظام نہیں، اپنا نظام ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے اس کے نظام کو اکھاڑا اور اس کی حکومت کو ایک کرب عظیم قرار دیا۔ اور آج میرے محترم دوستو، دنیا کے اندر جو حکومتیں ہیں، جس کی بھی ہیں، یہ تو اس لحاظ سے بھی بڑا کرب عظیم ہے کہ نہ صرف یہ کہ نظام حق کا نہیں، بلکہ معاشی اعتبار سے بھی انتہائی تنگ دستی، انتہائی بد امنی ہے، اور ایک غریب آدمی اپنی روزی روٹی کے لیے آج بے چین اور پریشان ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ کرے اور اللہ ہمیں توفیق دے ایسی جد و جہد اور محنت کی کہ ہماری محنت اللہ کے ہاں قابل قبول ہو، اور آج کے اس کرب عظیم سے بھی اللہ ہمیں نجات نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت بڑا کرب تھا جس سے ہم نے دونوں بھائیوں کی جد و جہد اور محنت کی برکت سے ہم نے ان کی قوم کو بھی نجات دی۔ وَنَصَرْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کی مدد کی۔ مدد اسی کی ہوتی ہے جو کام کرتا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ جناب ہم گھر بیٹھ کے دعائیں کر رہے ہیں اور ہم گھر بیٹھ کے جو ہے وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ پاک جو ہے ہماری دعاؤں کو قبول کرے، تو صرف دعاؤں سے مدد نہیں آتی۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں بھی ہے، جو 313 جمع پونجی تھی وہ میدان میں لا کے کھڑے کر دیے، پھر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اگر تجھے یہ بات منظور ہے کہ قیامت تک تیرا نام گونجے تو پھر تجھے ان کی مدد کرنی ہوگی، اور اگر تو ان کی مدد نہیں کرے گا تو پھر تیرا بھی نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ بدر کی محنت ہے کہ محنت بھی ہے، میدان بھی سجایا، باہر بھی نکلے، پھر اللہ پاک سے دعا بھی کی، اللہ نے مدد بھی کی۔ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام نے جد و جہد کی، محنت کی، قوم کو باہر نکالا، اور پھر اللہ پاک فرماتے ہم نے ان کی مدد بھی کی۔ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور جب مدد ہوئی تو فرمایا کہ وہی غالب رہنے والے تھے، غلبہ پھر انہی کو حاصل ہوا۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، غلبہ تمہارا ہی ہوگا، شرط یہ ہے کہ تم ایمان کی جد و جہد کرنے والے ہو، وہ ایمان کی محنت کرنے والے بنو، پھر غلبہ تمہارا ہی ہوگا۔ اور وہ غلبہ ضروری نہیں کہ دنیا کے اندر ہی اللہ ظاہر کرے،
بعض اوقات کربلا کے میدان جیسا غلبہ بھی ہوتا ہے کہ اس کا دلہا تو شہید ہو گیا، لیکن قیامت تک کے لیے جیت کس کی ہوئی؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو کہ شہید ہو گئے تھے۔ اور ہار کس کی ہوئی؟ وہ یزید پلید کی ہوئی، جو کہ بظاہر ان کو مار کے اپنی حکومت بچا گیا تھا۔ لیکن میرے محترم دوستو، اللہ رب العالمین کے فیصلے اللہ ہی کے ہیں، اور وہ یہی کہ اہل حق ہی غالب ہوں گے۔ محنت کریں، جد و جہد کریں، غلبہ ان کے حق میں ہی ہو۔ اللہ نے فرعون کو ڈبویا، فرعون کا لشکر غرق ہوا، بنی اسرائیل کو اللہ نے جو ہے وہ فتح نصیب کی، مصر کی حکمرانی بھی عطا کی۔ پھر اس کے بعد نظام چلانے کے لیے اللہ فرماتے وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، ہم نے دونوں بھائیوں کو کھلی کتاب بھی دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو اصالتاً اصل میں اللہ نے تورات عطا کی، اور ہارون علیہ السلام کو کیسے ملی؟ کہ وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے ہی تابع تھے، ان کو بھی وہی کتاب ملی۔ تو تورات، اللہ پاک نے تورات جیسی عظیم الشان کتاب حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام کو عطا کی۔ وہ ایک کھلی کتاب تھی، اس کے اندر بڑے واضح احکامات تھے، لیکن اس کے ماننے والے اس کتاب کو بچا نہیں سکے۔ انہوں نے ہی اس کتاب کے بخیے ادھیڑ دیے اپنے مطلب کے لیے۔ ان کو ایسے مولوی مل گئے، تورات کے ایسے جاننے والے مل گئے، جنہوں نے غلط تشریحات کر کے تورات کی شکل و صورت ہی بدل دی۔ آج دنیا کے اندر اصل تورات آپ کو کہیں نہیں ملتی، لیکن اللہ رب العالمین کا کرم اور فضل ہے کہ قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے خود اٹھائی ہے۔ اس لیے باوجود اس کے کہ آج بھی بنی اسرائیل کے مولویوں جیسے مولوی موجود ہے، لیکن اس کا محافظ قرآن پاک کا اللہ پاک خود ہے، اور اللہ رب العالمین جس کا محافظ ہو اس کو کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا۔ اس لیے یہ کتاب قرآن کریم آج بھی اسی طرح موجود ہے جس طرح جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو۔ اور اللہ پاک فرماتے وَهَدَيْنَاهُمَا، پھر ہم نے ان دونوں بھائیوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دی۔ سوال یہ ہے کہ سیدھا راستہ اور کیا ہے؟ بھئی حق کی محنت تو کر چکے، دین کی محنت کر چکے، فرعون مارا گیا، ان کو اللہ نے فتح دے دی، ان کو مصر کی بادشاہت مل گئی، اور سیدھا راستہ کیا ہے؟ تو واضح بات یہی ہے کہ یہاں سیدھے راستے سے مراد حکمرانی کے اصول ہیں، کہ جہاں پہلے ہم نے ان کو حق کی محنت کے لیے میدان میں کھڑا کیا، اور پھر ان کے ذریعے باطل کے نظام کو توڑا، تو پھر حق کا نظام چلانے کے لیے ہم نے ان دونوں بھائیوں کی رہنمائی بھی کی کہ اب حق کا نظام کیسے چلانا ہے۔ اس لیے آج اگر کوئی یہ کہے کہ جناب ان مولویوں کی پتہ کدھا حکومت چلانی، ان مولویوں کو کیا پتہ کیسے جو ہے وہ محکموں کو چلانا، تو جب اللہ باطل کے نظام کو توڑ دیتا ہے اور حق کا نظام آ جاتا ہے، تو پھر حق کا نظام چلانے والوں کی رہنمائی بھی اللہ خود کرتا ہے۔ جب اللہ پاک نے دنیا کے کیسر و کسرا کو توڑ دیا اور دنیا کا نظام صدیق و عمر کے ہاتھ میں دیا، تو اللہ نے پھر مملکت کی باغ دوڑ چلانے میں ان کی رہنمائی بھی خود کی، اور جیسا نظام حکومت صدیق و عمر، عثمان و علی نے چلایا، آج کی پڑھی لکھی دنیا بھی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ یہ اللہ کی رہنمائی سے ہوا۔ اللہ پاک جب باطل کے نظام کو توڑ دیتے ہیں تو پھر حق والوں کو نظام چلانے کے طریقے بھی بتاتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان کی محنتوں کا صلہ ہم نے دنیا میں یہ دیا، حق کے لیے قربانیوں کا صلہ اور انعام
دنیا میں ہم نے یہ دیا کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، بعد میں آنے والوں کے اندر ہم نے یہ بات لکھ چھوڑی، طے کر چھوڑی، اور وہ کیا کہ جو بھی بعد میں آئیں گے سب کہیں گے سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ و ہارون پہ سلام ہو، موسیٰ ہارون کی محنتوں کو سلام ہو۔ آج مسلمان ہو وہ بھی کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، آج کوئی عیسائی ہو وہ بھی کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، آج کوئی یہودی ہو وہ بھی کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام۔ اللہ نے ان دونوں بھائیوں کو محنت کی بدلے اتنی عزت دی ہے کہ آج بھی دنیا ان کو علیہ السلام کے نام سے یاد کرتی۔ میرے محترم دوستو، یہی اصول اللہ رب العالمین کا رہتی دنیا تک ہے کہ جنہوں نے حق کی محنت کی، چاہے دنیا میں ان کو بادشاہت ملی یا نہیں ملی، بظاہر دنیا میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے، لیکن ان کا نام دنیا کے اندر چمکا ہے، ان کی عزت دنیا میں آج بھی موجود ہے۔ کربلا کے میدان میں بظاہر یزید جیت گیا، لیکن ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملے گا جو یزید کے لیے رحمت کی دعا کرے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید کر دیے گئے، لیکن لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں مسلمان یہی کہتے ہیں حضرت حسین علیہ السلام، حضرت حسین کی عظمتوں کو سلام، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب و احترام وہ آج بھی دنیا کے اندر موجود ہے۔ میرے محترم دوستو، اصل جیت یہ ہے، دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہ آئے، ان کے مقابلے میں اہل حق آئے، بادشاہوں کے نام و نشان مٹ گئے، اہل حق کے نام و نشان آج بھی زندہ ہے، اور ان کا نام آتا ہے، ادب سے آنکھیں جھکتی ہیں اور بندہ دل سے کہتا ہے رحمت اللہ علیہ، علیہ الرحمہ۔ یہ میرے محترم دوستو حقیقی عزت ہے اور حقیقی جیت ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ محنت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ فرماتے ہم نے پچھلوں میں یہ بات لکھ چھوڑی کہ موسیٰ ہارون کے لیے سلام پیش کرو، اور یہ صرف موسیٰ اور ہارون کے لیے نہیں ہے، بلکہ فرمایا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، جو نیکی کے راستے کی محنت کرتا کرتا دنیا سے جائے گا، ہم اس کو ایسا ہی بدلہ عطا کریں گے، یہی بدلہ ان کا ملے گا۔ تو میں آپ نیت کر لیں، ہم نے آخری دم تک انشاءاللہ حق کی محنت کرنی ہے، سب کہہ دو انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں بھی یہی عزت نصیب فرمائے گا، اور اللہ پاک فرماتے ہیں پکی بات ہے اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، کہ موسیٰ ہارون دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے۔ کتنے بڑے خوش نصیب انسان ہیں جن کے ایمان کی گواہی خود اللہ رب العالمین دے رہے۔ اللہ کرے ہمارا ایمان اللہ کو ایسا پسند آ جائے کہ جب ہماری موت کا وقت آئے تو اللہ فرشتوں سے کہے کہ بھائی ان کے ساتھ رعایت کرو، یہ میرا مومن بندہ۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرمائے جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.